الرسالة. أما بعد، عامل صدر احترام جناب صدر محترم اور مسلم اساتذہ کرام اور معاملے کے مشہور پھولوں، آج بھی اس بابر کی اجتماعی اجلاس عام میں اس خامی مدرے نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی جرأت و جسارت کی ہے، وہ ہے قوم یہود تاریخوں کے دعوت کے آئینے میں۔ حضرات گرامی، یہ واقعہ اور حقیقت ہے کہ قوم یہود کی 3000 سالہ تاریخ و کردار کو اس مختصر سے وقت میں احاطہ کرنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ جن کی بدکرداری کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد طفولیت سے لے کر آج تک جاری و ساری ہے۔ البتہ ان یہودیوں کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کی توہین و گستاخی کی اور دردناک انداز میں انہیں قتل کیا، جن میں ان کے اپنے ہی قبیلے کے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون کہہ کر روکا دیا۔ یہی وہ قوم ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی ناپاک تدبیریں کی، حتیٰ کہ اس ملعون قوم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی نہ چھوڑا اور آپ کو ایک دیوار کے سائے میں بٹھا کر اوپر سے پتھر ملا کر نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناپاک سازش کی۔ چنانچہ ان کی انہی بدکرداریوں کی وجہ سے جہاں ایک طرف 587 قبر مسیحیں بابل کے فرمانوں کو نصر نے انہیں نہیں کیا اور سلطنت یہودیت کی نیند سے بجا دی، وہیں دوسری طرف 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے انہیں گزر دیا۔ کبھی اس قوم کو فرشتوں اور آندھیوں کے ذریعے ہلاک کیا گیا تو کبھی انہیں قتل و قید اور جیوانی کی سزا دی گئی۔ البتہ ان کی پوری تاریخ فریب، دسیسہ کاری اور بدکرداری سے بھری پڑی ہے، جن کے سبب ہر دور اور ہر زمانے میں حق پسندوں کو طاغوتی قوتوں کے لیے نئے نئے چیلنجوں سے نمٹ آزما ہونا پڑا۔ بالخصوص عصر جدید جسے ہم پچھلے 100 سالہ زندگی سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں عالم اسلام اور مسلمانوں کو نہایت مختلف پریشان کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جن کا مداوع صدیوں پر نظر نہیں آتا، جن کا اجمالی جائزہ اور تعمیر یہ ہے۔ 3 مارچ 1924 عیسوی میں مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھوں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ 4 مئی 1948 عیسوی میں دنیا کے نقشے پر ایک صہیونی ریاست اسرائیل کا ظہور ہوا اور صہیونی ریاست نے 1967 عیسوی میں سرزمین انبیاء فلسطین اور بیت المقدس میں غازیانہ قبضہ کیا اور اسی صدی اکتوبر میں گولڈ پاک احمد الموتی سلطان سلاؤ الدین ایوبی نیلا کے پاس پہنچا اور اپنے ناپاک قدموں سے ٹھوکر مار کر کہتا ہے کہ سلاؤ الدین، ہم شام اور دوسرے ممالک اسلام کو خدا کر کے اپنے ہاتھ میں پہنچ گئے ہیں، تم کب تک اپنی نیند سوتے رہو گے؟ سامعین عزیز و احترام، آج جسے ہم عصر جدید کہتے ہیں وہ درحقیقت ان یہودیوں کی ایک تحریک صہیونی تحریک ہے۔ یوں تو صہیونیت کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن 1998 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں 300 یہودی دانشوروں کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس میں اس تحریک نے پوری دنیا پر حکومت کے خواب سجائے۔ اس خواب کو شدید نئے تعبیر کرنے کے لیے انہوں نے دے دیا اسلام تلاشی اور شریعت اسلام کے ماخذ و مسائل میں شروع و شبہات پیدا کیے جا رہے
سیاسی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے صہیونیت نے ہمیں کیا کیا تحفے دیے، اس کی ایک لمبی تاریخ ہے جس کو بیان کرنے کے لیے جتنے بھی کافی نہیں. لیکن یہ تو بتاؤ 1991 عیسوی میں جو حکومت نظارت کا جزیرۃ العرب میں داخل ہونا، 10 اگست 1991 عیسوی کو روس کا چیچنیا پر جارحانہ حملہ اور شہر روشنی کی عید شریف بجا دینا، 2098 عیسوی میں سرکوں کے ذریعہ مسلمانوں کا قتل عام، 1999 عیسوی میں مسلمانوں کے کروڑوں کے اموال کی بربادی، ایک منظم سازشی جھڑ ایران و ایران کے آس پاس خانہ جنگی، 2001 عیسوی میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کا بہانہ بنا کر افغانستان کو تہس نہس کر دینا، 2003 عیسوی میں جوہری اسلحہ رکھنے کے جرم میں صدام حسین کو حکومت سے بے دخل کر دینا اور پھانسی پر لٹکا دینا، 2004 عیسوی میں امریکی فوجوں کے ذریعہ ابو غریب جیل میں دریا کو تجسس تجویز دینا اور اس کی تصویر ظاہر کرنا، 2005 عیسوی میں مولانا مومنین میں امریکی فوجوں کے ذریعہ قرآن کریم کے اوراق کو اٹھا کر قرآن کریم کے اوراق کو اٹھا کر ان کی بے حرمتی کرنا، 2006 عیسوی میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو کافر بنا کر ناقابل انداز میں شائع کرنا، یہ شیعوں کے ذریعہ نسبت عزیز تنظیموں کی مضبوطی، ان تمام واقعات کی مصیبت تشہیر تعلیم پر منتقل ہے. غزہ جمہوریت میں دماغ سسٹم اپنے ہاتھوں میں لے کر وزیروں اور اقوام متحدہ کے ذریعہ عالم اسلام اور مسلمانوں پر تشہیر تعلیم کر رہی ہے. اس طرح وقت کا عالمگیر ہے ورنہ میں اپنے نظر کے لیے ضرور سناتا اسلام